جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے بیان سے پہلے جو ہے وہ نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے جہاں تک ہو سکا علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے رضا کے لیے بیان کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، کل صبح فلاں جگہ پہنچ جانا، میرے کچھ اور دوست بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جب میں صبح اس جگہ پہنچا جہاں کا مجھے کہا گیا تھا، تو حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود تھے، اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا محمد بن واسع، حضرت سیدنا ثابت بنانی اور حضرت سیدنا حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہم بھی موجود تھے۔ میں نے ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر دل میں کہا کہ اللہ پاک کی قسم آج کا دن بہت خوش کن ہوگا۔ پھر ہم حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر بصرہ میں صرف نماز جمعہ کے لیے تشریف لاتے اور نماز کے بعد، ان نماز جمعہ کے بعد فوراً ہی واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم راستے میں ایک انتہائی خوبصورت جگہ سے گزرے تو سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ثابت، اس جگہ پر نماز پڑھ لو کہ کل بروز قیامت یہ جگہ تمہاری گواہی دے گی۔ پھر ہم حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچے اور ان کے متعلق پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت غمزدہ، پریشان حال اور بہت کمزور تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی قبر سے نکل کر آ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے مختصر سی نماز پڑھی اور نہایت غمگین حالت میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور انہوں نے سلام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں تمہاری آواز پہچان نہیں پایا۔ تو حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ میں بصرہ سے آیا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ میرا نام محمد بن واسع ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے مرحبا مرحبا، کیا تم ہی محمد بن واسع ہو کہ جن کے متعلق بصرہ والے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والے یہی ہیں؟ خوش آمدید، آپ بیٹھ جائیے۔ پھر حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام کیا۔ ان سے بھی حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نام پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام ثابت بنانی ہے۔ یہ سن کر ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے مرحبا اے ثابت، کیا تمہارے ہی متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ لمبی نماز پڑھنے والے ثابت بنانی ہے؟ خوش آمدید، تشریف رکھیں۔ پھر حضرت سیدنا حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو عرض کی حبیب۔ فرمایا کیا تم ہی وہ حبیب ہو کہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ پاک کے سوا کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے؟ خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ پھر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام کیا، اور جب اپنا نام بتایا تو فرمایا مرحبا مرحبا اے مالک بن دینار، تمہارے ہی متعلق مشہور ہے کہ تم سب سے زیادہ مجاہدہ کرنے والے ہو۔ پھر انہیں بھی اپنے پاس ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بٹھا لیا۔ تو حضرت صالح موری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں سلام کے لیے حاضر ہوا، تو جب میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام بتایا، تو فرمانے لگے اچھا تمہارے ہی متعلق مشہور ہے کہ تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو۔ تو فرمایا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ تم سے قرآن سنوں، تو آج مجھے قرآن سناؤ۔ صالح موری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم ملتے ہی تلاوت شروع کر دی۔ خدا کی قسم ابھی میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی مکمل نہ کر پایا تھا کہ حضرت ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے اے صالح مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ میں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ حضرت ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے یہ آیت سنی تو ایک چیخ ماری، اور پھر ان کے گلے سے عجیب و غریب آواز آنے لگی اور تڑپنے لگے، پھر یکدم ساکت ہو گئے۔ ہم جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کے گھر والوں میں سے کوئی موجود ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ان کی خدمت کرتی ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کو بلایا گیا تو اس نے پوچھا کہ ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ تو ہم نے بتایا کہ ان کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی کہ جسے سنتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ تلاوت کس نے کی تھی؟ شاید
حضرت سیدنا صالح قاری نے تلاوت کی ہوگی. تو ہم نے کہا جی ہاں، تلاوت تو حضرت صالح ہی نے کی ہے، لیکن تم انہیں کس طرح جانتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں انہیں جانتی تو نہیں، مگر حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے سامنے حضرت سیدنا صالح قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تلاوت کی تو میں ان کی تلاوت سنتے ہی مر جاؤں گا. تو پھر اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم، حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پردرد آواز نے ہمارے حبیب کو قتل کر ڈالا. یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی. پھر ہم سب نے مل کر حضرت سیدنا ابو جہیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کفن دفن کا انتظام کیا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ولی اللہ کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا. کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اس واقعے سے بے شمار مدنی پھول لیے جا سکتے ہیں. مثلا نیک لوگوں کی زیارت، ان کی صحبت میں حاضری دینا. مزید یہ کہ اپنی عبادات پر مختلف مقامات کو گواہ بنا لینا تاکہ کل بروز قیامت یہ مقامات جو ہیں ہماری گواہی دیں. نیز حسن تلاوت قرآن کریم اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء کرام کے صدقے نیکیاں کرنے، نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو اس واقعے میں بے شمار مدنی پھول ہیں. ایک مدنی پھول جو ذکر ہوا حضرت سیدنا حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی سے کچھ بھی سوال نہیں کرتے تھے. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس مدنی پھول کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ کسی سے بھی سوال نہ کرنا. یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پیاری عادت ہے کہ ہمارا مذہب مہذب دین اسلام یہ بھی بلا اجازت شرعی سوال کرنا، بلا اجازت شرعی مانگنا، اس کو یہ بہت ناپسند فرماتا ہے کہ مذہب اسلام بلا اجازت شرعی سوال کرنا مانگنا ناپسند کرتا ہے، اور بلکہ بعض صورتوں میں مانگنا گناہ ہوتا ہے کہ مذہب اسلام اسے گناہ کہتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو مانگنے والے کو دینے سے بھی ہمارا مذہب روکتا ہے. پہلے کے دور میں بعض یمن کے رہنے والے حج کے لیے بغیر ساز و سامان کے روانہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، یعنی توکل کرنے والے. اور یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ کر مانگنا شروع کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کو حکم فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ترجمہ کنز ایمان، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے. اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں کہ یعنی زیادہ راہ ساتھ لے لو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، سوال نہ کرو، کہ بہتر توشہ پرہیزگاری ہے. تفسیر قرآنی کا یہ سنہری مدنی پھول کہ دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدنی پھول کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور جامعات میں، مدرسے میں، آفس میں، اسکول میں، کالج میں، گھر میں جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے، مثلا
بھائی قلم دینا, بھائی چارجر دینا, بھائی ذرا انٹرنیٹ ڈیوائس ذرا دیجیے گا, بھائی ذرا کاپی دیجیے گا, بھائی ذرا کاغذ دیجیے گا, بھائی ذرا قلم دیجیے گا, بھائی اب جیسے عورتیں تھوڑی سی ادرک چاہیے, تھوڑا سا لہسن چاہیے, بچے کو بھیج دیا کہ تھوڑا سا نا برابر سے ادرک لے لو, تھوڑا لہسن لے لو, تو تھوڑا سا برف لے لو, ٹھنڈے پانی کی بوتل وغیرہ وغیرہ. تو شاید یہ جو نا سینکڑوں سوالات کیے جاتے ہیں یہ ہمارے ماحول میں, اور بعض اوقات سامنے والا کون؟ مانگنے والا, سوال کرنے والا, یہ ایسا معزز یا بڑا آدمی ہوتا ہے کہ دینے والا نہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا, کہ میں اس کو نہ کیسے کروں, اس نے میرے سے یہ چیز مانگی میں منع کیسے کروں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سوال کرنے سے عزت کم ہوتی ہے اور خودداری سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں وہ افراد یا وہ دو افراد کہ جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ انڈرسٹینڈنگ ان کی ایسی ہے کہ بلا تکلف بلا جھجک آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے, اور آپس میں اس طرح لین دین کرنے سے ان میں سے کسی ایک کو بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. تو اس طرح کا اگر تعلق ہو تو اب جو ہے وہ وہاں ممانعت نہیں ہے. مگر ہمارے زمانے میں, آج کل کے زمانے میں ایسی صورت بہت مشکل ہوتی ہے, مگر ہوتی ہے. اور بعض اوقات معمولی نظر آنے والی شے بھی مالک کے لیے قیمتی یا اہم ہوتی ہے. اب جیسے ایک شخص جو ہے وہ لاکھوں پتی ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک غریب آدمی سے کوئی اس کی قیمتی چیز مانگی, اب اس کے لیے غریب کے لیے جو ہے وہ ایک 100 روپے کا پین بھی, 100 روپے کا بہت دور کی بات ہے, 50 روپے کا پین بھی جو ہے اس کے لیے بہت قیمتی ہے. اب اس نے مانگی وہ پین, ابھی بیچارہ منع تو نہیں کر سکا کہ یار یہ بڑا آدمی ہے, اگر یہ بھول سے یہ جیب میں رکھ کے چلا گیا تو میں کیا کروں گا, کل میرا دفتر میں کیا بنے گا, یار میں اسکول میں کیا کروں گا, میں فلاں جگہ کیا کروں گا. اب یہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے اسے دینا پڑتا ہے. تب اگرچہ کہ اس کے لیے تو یہ قیمتی نہیں ہے, وہ تو چاہے تو اگر یہ غریب بیچارہ بول پڑے تو یہ بولے کہ ایسے تو ہے نا وہ 100 میں جو نا آپ کے منہ پہ مار دوں, تو یہ کہ اگر اس کے دل آزاری کرے جو بھی کرے, یعنی بھائی ایسے تو 100 میں لے سکتا ہوں, تمہیں دے سکتا ہوں, مگر چونکہ اس کے لیے تو قیمتی ہے نا یہ چیز ابھی, تو لہٰذا سوال سے بچنے میں ہی عافیت ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, جنہوں نے ہمیں یہ مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں کیا دیا ہے؟ مدنی قافلوں میں سفر. تو یہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا گلدستہ دیا ہے, تو اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے جو کہ یومیہ جو ہے نا 50 مدنی انعامات, تو ان میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں, مثلا فون, چادر, گاڑی وغیرہ استعمال تو نہیں کی؟ اگر ہم 72 مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اگر کسی کی عادت ہوئی تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی. کیونکہ جب ہم روزانہ جب فکر مدینہ کریں گے تو سر توجہ جائے گی نا کہ یار مجھے سوال نہیں کرنا, اس سے مجھے بچنا ہے, کسی سے فون نہیں مانگنا, کسی سے چادر نہیں مانگنی, کسی سے پین نہیں مانگنا. اگر جی اس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان تین چیزوں سے بچنا ہے. کوئی مجھے گاڑی چلانے تو ویسے نہیں آتی, نہیں میرا کوئی سفر ہے تو چلو گاڑی تو میں نے مانگنی نہیں ہے, چادر تو چادر کا بھی مسئلہ نہیں, میرے پاس ہوتی ہے چادر, رہا فون تو فون بھی ہے, میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی دیگر چیزیں مانگتے رہیں. تو یہ نہیں, یہ مثال ہے. صلو علی الحبیب. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین, ان کا کتنا تقویٰ تھا, یہ کتنے محتاط تھے, کتنی احتیاط فرماتے تھے کہ میرا یہ کام کر دو, مجھے پانی پلا دو, مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو. تو یہ لوگ ایسے سوالات سے بھی بچتے تھے, جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ سے جب اونٹنی کی نکیل گر پڑتی تو اسے اٹھانے کے لیے نیچے تشریف لے آتے, تو رفقا عرض کرتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں حکم دیا ہوتا تو ہم یہ اٹھا کر پیش خدمت کر دیتے.
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ پھر انہوں نے وفات تک، یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہ مانگا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی جو مجھ سے بھیک نہ مانگنے کا عہد کرے تو میں اس کی 4 چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں. زندگی تقوی پر، موت ایمان پر، کامیابی قبر میں، چھٹکارا حشر میں. کیونکہ جنت ان 4 چیزوں کے بعد نصیب ہوگی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جنت کا مالک و مختار بنایا ہے. کیونکہ بغیر اختیار ضمانت کیسی؟ اگر کسی کے پاس اختیار نہ ہو تو ضمانت کیسے دے گا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال سے بچنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امان میں لے لیتے ہیں. تو پھر اس پر نہ تو شیطان کا کوئی داؤ چلے گا اور نہ ہی نفس امارہ غالب آئے گا کہ جسے وہ اپنے دامن میں چھپا لیں تو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امن و امان عالم میں قیامت تک جاری ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ضمانت صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے نہیں بلکہ تا قیام قیامت ہر سوال سے بچنے والے مومن کے لیے ہے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ ضمانتیں بإذن الہی ہیں اور برحق ہیں، حتیٰ کہ ایک پیغمبر کا نام ہی ذوالکفل ہے کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے جنت کے کفیل ہو گئے تھے. اور شیخ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حدیث پاک پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا عمل کیا کہ وفات تک کسی سے کچھ نہ مانگا. تو معلوم ہوا کہ علم پر عالم خود عمل کرے. اور شیخ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سوال کا انجام جو ہے یہ فقر ہے. صلو علی الحبیب. آئیے میں آپ کو ایک فرضی ایک حکایت سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. ناصر بھائی کے موبائل پر جیسے ہی بیل بجی تو جلدی سے انہوں نے اپنا موبائل نکالا جیب سے. تو ناصر بھائی کے دوست اکرم بھائی کا فون آ رہا تھا. ناصر بھائی نے فون ریسیو کیا تو اکرم بھائی نے کہا بھائی مجھے بازار جانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کی موٹر سائیکل چاہیے. ناصر بھائی بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مجبوراً ٹھیک ہے گھر آ جاؤ. یہ کہنا ہی پڑا بیچارے کو کیونکہ دراصل ناصر بھائی یہ اپنی موٹر سائیکل کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے. جب موٹر سائیکل گھر میں رکھتے تھے تو ٹائر بھی یہ دھوتے تھے سرف سے، اتنی دیکھ بھال کرتے تھے. اب جو بندہ ٹائر دھوتا ہو تو وہ ٹنکی وغیرہ کی کیا حالت رکھے گا. خیر اب یہاں یہ بھی مسئلہ تھا کہ اکرم بھائی جو نا وہ ناصر بھائی کے چہیتے دوست تھے تو یہ انکار بیچارے نہ کر سکے ناصر بھائی. اب اکرم بھائی جو ہے وہ گھر پہ تشریف لائے اور موٹر سائیکل لے کر چل دیے. اب جو 3 گھنٹے گزر گئے اور 2-3 گھنٹے گزر گئے تو
چونکہ ناصر بھائی تو ویسے ایک پریشان تھے کہ میری موٹر سائیکل گئی، میری لاڈلی موٹر سائیکل گئی، جس کو اتنا سنبھالتا تھا پتہ نہیں یہ ہمارے اکرم بھائی کیسے اس کو چلائیں گے، کیا اس کی حالت کریں گے، کیا کریں گے اس کے ساتھ. بیچارے تھے تو تذبذب کا شکار، پریشان حال. خیر جب 2-3 گھنٹے گزرے تو ناصر بھائی کا پیمانہ تھوڑا لبریز ہوا. ان کو ایک تشویش ہوئی. انہوں نے فون کیا اکرم بھائی کو کہ اکرم بھائی خیر تو ہے کہ آپ نے جو وہ آدھے گھنٹے کا کہا تھا مگر ابھی تک آپ کی جلوہ گری نہیں ہوئی، خیر تو ہے بھائی؟ تو اکرم بھائی نے کہا کہ بس ایک اور کام پڑ گیا تھا تو بس میں آ رہا ہوں بھائی، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں بھائی، ایک اصل میں ایک اور کام پڑ گیا تھا، میں آ رہا ہوں وہ کام میں نپٹا کے. خیر فون بند کر دیا. کچھ انتظار کے بعد جب اکرم بھائی تشریف لائے ناصر بھائی کی چہیتی موٹر سائیکل لے کر، چہیتا دوست چہیتی موٹر سائیکل، مالک ادھر جو نا وہ ناصر بھائی تھے موٹر سائیکل کے. اکرم بھائی نے جب اپنی موٹر سائیکل کو دیکھا تو یہ جو ہے وہ بڑی دھول میں جو ہے نا یہ اٹی ہوئی تھی. یعنی جو بندہ ٹائر بھی جو ہے نا وہ سرف سے دھوتا تھا تو آج اس کی سیٹ تو اس کا جو ہے نا وہ ہینڈل تو میٹر کے پاس اور ہر ٹینک اور ہر جگہ جو نا گرد پڑی ہوئی تھی. تو ناصر بھائی تو بے ہوش تو نہیں ہوئے. خیر اچھا پھر مزید یہ کہ ناصر بھائی نے موٹر سائیکل پہ کچھ خراشیں دیکھ لیں. اب خیر وہ اکرم بھائی نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور کہا کہ وہ بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی تو وہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو وہاں سے مٹی کنکر جو بھی تشریف لا رہے تھے دوست نے آپ کے موٹر سائیکل کو بھی نوازا. اور پھر میں تھا تھوڑا جلدی میں تو اس میں تھوڑا سا وہ کسی گاڑی سے ٹچ وہ رگڑ لگ گئی موٹر سائیکل کو، اور کچھ نہیں ہوا. اور بس جلدی میں وہ ناصر اکرم بھائی نے کہا کہ آئی ایم سوری، معذرت چاہتا ہوں، یہ کہہ کے چل دیے. اب ناصر بھائی کے دل پر کیا گزری ہوگی اگر ناصر بھائی یہاں غریب ہے کہ نہیں، اس کی خراش کا بھی بیچارہ جو نا صفائی نہیں کر سکتا، جو بھی اس کو ڈینٹ پینٹ نہیں کروا سکتا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فرضی واقعہ یہ آج کل جو نا یہ صرف ناصر اور اکرم بھائی کا نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں شاید موجود ہر دوسرا اور تیسرا اس میں ملوث ہو. کہ کبھی جو ہے وہ کسی دوست سے یا کسی عزیز سے بیلنس منگوا لیا جاتا ہے، کیونکہ موبائل کمپنی نے یہ سہولت دے دی نا کہ بھائی 20 روپے منگوا لو، 10 روپے منگوا لو، 30 روپے منگوا لو. بعض لوگ کرتے ہیں نا بیلنس شیئر. کبھی جو وہ بیلنس کے وجہ اگلے کا فون لے لیا جاتا ہے. اب بعض لوگ حساس ہوتے ہیں کہ وہ پاسورڈ نہیں بتاتے، یار وہ گھر والوں کی تصویر ہے تو اس طرح کی چیزیں، اب میں فون کیسے دوں؟ اب منع بھی کیا کرے بیچارہ. اب یہ بھی ٹینشن ہوتا ہے یار میرا اسمارٹ فون ہے کہ گر گیا تو اس کے ہاتھ سے. تو کبھی جو وہ یہ میری گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کی گاڑی چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، تو یوں کہہ کر گاڑی لے چلتے ہیں. تو کبھی جو وہ موٹر سائیکل لے اڑتے ہیں، تو کبھی کوئی کتاب مانگ لیتے ہیں، تو کبھی جو کوئی رقم مانگ لیتے ہیں، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، یہ عاریتاً ہی مانگتے ہیں. اسی طرح تو ہمارے مکینک حضرات ہیں، وہ کوئی برابر سے وہ ہتھوڑی منگوا لیتے ہیں، کبھی پلاس منگوا لیں گے، کبھی پیچکس منگوا لیں گے. پیچکس کو ایسا کسی کا جو ہے نا وہ پیچکس جو ہے نا وہ کس کریں گے کہ وہ جو ہوتا ہے نا پیچکس وہ منہ ہی ٹوٹ جاتا ہے یا خراش لگ جاتی ہے. تو کبھی جو کوئی پیٹرول مانگ لیتا ہے. اب آج کل جو انٹرنیٹ کا دور رہا ہے تو ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ وائی فائی کا پاسورڈ مانگ لیتے ہیں، یار آپ کا وائی فائی کا پاسورڈ چاہیے. اور کبھی جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹ وغیرہ، یعنی اس طرح کے یعنی الغرض کئی طرح سے سوالات کرنے والے سوالات کرتے ہی رہتے ہیں اور مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں اور دینے والے نہ چاہتے ہوئے مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ دے دیتا ہے. اور دل میں بعض کا تمنا بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میری موبائل کی جو کیا کہتے ہیں وائی فائی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے تاکہ میں مجرم نہ بنوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مانگنے کی عادت یہ آپ کی شخصیت اور
کردار کو سامنے والے کی نظروں میں گرا سکتی ہے. تو لہٰذا خوددار بنیے اور خودداری اپنائیے کہ اس سے نہ صرف آپ لوگوں کی نظروں میں معزز بنیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اور لوگوں سے سوال کرنے والے کی عزت جو نا یہ ختم ہو جاتی ہے. اور جس گیدرنگ میں سوال کرنے والا اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ چلو بھائی وہ منگتا آ گیا، کنجوس آ گیا، اگرچہ کہ یہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن جو بھی ہے مانگنے والے کی عزت خراب ہوتی ہے. تو کاش ہم جو ہے وہ ید العلیٰ یعنی دینے والے بنے، نہ کہ ید السفلیٰ کہ یعنی لینے والے بنے. اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ مانگتے رہنے کی عادت کی پذیرائی نہیں کرتا، بلکہ استغنا یعنی لوگوں سے بے پرواہی، ان کے مال سے مایوسی کی پذیرائی ہے ہمارے مذہب میں، اسلام میں، دین اسلام میں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عز المؤمن استغناؤہ عن الناس، یعنی مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تونگری کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا. جب خاتم النبیین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے کی ممانعت فرمائی تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو حال یہ ہو گیا کہ اگر وہ سواری پر ہوتے اور ان کا چابک گر جاتا تب بھی کسی سے نہ کہتے کہ اٹھا دو، خود ہی نیچے اتر کر اٹھا لیتے. چنانچہ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، یعنی لوگوں سے کسی شے کا سوال نہ کرو، تو راوی فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے بھی تھے کہ اگر ان کا چابک گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ یہ چابک انہیں اٹھا کر دیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرندے کی طرف دیکھو، کاشتکاری کرتا ہے، نہ فصل کاٹتا ہے اور نہ ذخیرہ کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے ہر دن رزق عطا فرماتا ہے. اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو جانوروں کو دیکھو، اللہ پاک نے انہیں کس طرح اس مخلوق کے بڑے پیٹ کے لیے رزق مقرر کر دیا ہے. حضرت سیدنا ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توکل کرنے والوں کے رزق لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور انہیں محنت نہیں کرنی پڑتی، جبکہ عام لوگ مصروف رہتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا ہو سکے کیا پورا ہو سکے پورا کرنا ہے، یہ کہ ہمیں جو ہے وہ سوال سے بچنا ہے. اور آپ لوگ چونکہ ایک آپ لوگوں کا جو تعلق ہے ایک تو یہ کہ معزز تنظیم سے، اس تنظیم سے ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی ایک نمائندہ جماعت ہے. مزید یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسی تنظیم کے جامعۃ المدینہ کے طالب العلم ہیں. اور پھر ابھی یہ کہ آپ کوئی پہلی دوسری تیسری کلاس میں نہیں ہے، یعنی پہلے دوسرے تیسرے درجے میں نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں دورہ حدیث میں. اور دیکھا جائے تو چند دن کے مہمان ہیں جامعۃ المدینہ کے، اس حوالے سے پڑھائی کے حوالے سے، یعنی طالب علمی کے حوالے سے. منع تو یہ کہ وہ مرتے دم تک جو ہے نا بندہ طالب علم ہی ہوتا ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ابھی اچھا دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہے یہ نچلے درجوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ لوگ آپ لوگوں کو جو دیکھیں گے تو یہ وہی کریں گے، وہی سیکھیں گے، وہی چیزیں اپنائیں گے.
تو آپ لوگوں کو ہر لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے. تو جس طرح دیگر چیزوں سے بچنا چاہیے، دیگر معاملہ سے بچنا چاہیے، تو اسی طرح آپ لوگوں کو سوال سے بھی بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور بس اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ ہم صرف مانگے تو صرف اپنے رب سے مانگے اور اس کے حبیب سے مانگے. دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کے مالوں سے، لوگوں کے اموال سے مایوس ہو جائیں. صلو علی الحبیب. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ شعر وسائل بخشش کے کس کلام یا کس صفحے پر یہ کوئی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی صفحہ نمبر بتائیں گے. کون کون بتائے گا بھائی؟ ایک ہاتھ تو کھڑا ہے، یہاں کھڑا ہے. 1 2 3 4 5 ہاتھ یاد آ رہے ہیں. صفحہ نمبر یاد آ رہا ہوگا. دیکھیں مائک کہاں ہے بھائی؟ یہاں پر نہیں. یہ جس کا اشارہ کیا جائے گا جانشین امیر سنت جن کا اشارہ فرمائیں گے وہ جواب دیں گے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ واحد بخش تاری درجہ دولت الحدیث شریف. شہزاد حضور یہ وسائل بخشش کا شعر نہیں ہے، ہدایت کے بخشش کا ہے. یار انہوں نے وسائل بخشش کا انکار کر دیا. ہدایت کی بخشش کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہدایت کے بخشش کا ہے. بھائی رات کے 10 بج رہے ہیں، کچھ زیادہ دیر نہیں. ہاں بھائی کوئی اور بتائے گا؟ ہدایت کے بخشش کا ہے. اچھا جی، ہدایت کی بخشش کا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. درست دینے والوں کو تو نوازا جاتا ہے اور کوئی تحفے دیے جاتے ہیں اور سخیوں کے دروں سے تو مانگا جاتا ہے. یہ شعر جو ہے نا وہ سید اعلی حضرت کا کلام، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. تو یہ غالباً یہ شعر جو ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب دربار رسالت میں حاضری ہو تو اس وقت مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کیے، پھر وہ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اے جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت. تجھ پر